پہلے زمانوں میں بادشاہوں کے دربار کیسے ہوتے تھے، ان کے درباری اور اندر کا ماحول کیسا ہوتا تھا۔ بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ ہماری نسل اپنی آنکھوں سے کبھی مشاہدہ نہیں کر پائے گی، لیکن مرزا تصدق حسین عرف صدق جائسی نے بر صغیر کے آخری دربار کا آنکھوں دیکھا منظر اپنی کتاب دربار دربار میں پیش کیا ہے۔ یہ حیدرآباد دکن کے آخری نظام میر عثمان علی خان کے دربار کی کہانی ہے۔ صدق جائسی ان کے صاحبزادے معظم جاہ کے مصاحب تھے۔ یہ ایک ایسا دربار تھا جس میں جوش ملیح آبادی، اختر مینائی، نواب اختر یار جنگ، شوکت علی خان فانی بدایونی اور ماہر القادری جیسے شعراء بطور درباری شاعر ملازم تھے۔ دربار دربار کے مصنف صدق جائسی نے 1936 کے آخری مہینوں میں حیدرآباد دکن میں قدم رکھا اور دہائیوں تک وہ شاہی دربار سے وابستہ رہے۔ ڈیلی پاکستان ہسٹری پر ہم اس سیریز میں صدق جائسی کے اپنے الفاظ میں ناظرین کو درباری ماحول سے آگاہ کریں گے۔ یہ سیریز ایک آپ بیتی کی شکل میں گزشتہ سے پیوستہ طرز پر ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اگر کوئی ناظر بعد میں اس سیریز کے ساتھ جڑے تو وہ پہلے کی قسطیں ضرور دیکھ لے تاکہ اس کو سیاق و سباق کی سمجھ آ جائے۔ اس قسط میں ہم پرنس کی خاص محفل کا ذکر کریں گے۔ صدق جائسی کے مطابق ایک بار مجھے فانی نے نصیحت کی کہ میری بات یاد رکھنا کہ پرنس کی محفل میں رہ کر تم سدا صوفی نہ رہ سکو گے، جلد یا بدیر تم بادہ پیماؤں کی صف اول میں بیٹھے ہوگے۔ فانی کی اس پیشگوئی کو 1 مہینہ گزرا ہوگا کہ مجھے ایک دن ہل فورٹ کے بجائے نئے مکان میں لے جایا گیا۔ یہ مکان اپنی نفاست اور خوبصورتی سے کسی امیر کا گھر معلوم ہوتا تھا۔ صدر کی کرسی پر پرنس رونق افروز تھے، جبکہ ان کی بائیں طرف دوسری کرسی پر میں نے ایک نازک اندام پری جمال حسینہ کو دیکھا، جس کے حسن و جمال کی لفظوں میں تصویر کشی کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دست قدرت نے یہ تصویر خاص دلچسپی سے بنائی ہے۔ سامنا ہوتے ہی میں پرنس کے حضور درباری آداب بجا لایا، پھر ادب سے اسی جگہ کھڑا ہو گیا۔ پرنس نے مجھ سے بلطف فرمایا، صدق بمبئی کے ایجنٹ سے تم بخوبی واقف ہو، اسی نے مجھے یہ نایاب تحفہ بھیجا ہے۔ میں تمہیں حسن کا نقاد جان کر سب سے پہلے یاد کر رہا ہوں۔ اب پرنس نے میری ذکاوت، ذہانت اور کلام کی رنگینی کی اس حسینہ کے سامنے تعریف و توصیف شروع کر دی۔ کاش پرنس مجھے بیٹھنے کا حکم دے دیتے اور جس قدر میری تعریف فرمائی اس کا 100واں حصہ بھی توصیف میں نہ صرف کرتے، مگر وہ بیٹھنے کی اجازت دینا شاید بھول گئے۔ میں خود سے بیٹھ نہیں سکتا تھا، یہ بات دربار کے آداب کے خلاف ہوتی۔ ان کے ہر تعریفی جملے اور توصیفی فقرے پر مجھے ساتھ ساتھ سلام علیحدہ کرنا پڑتے تھے۔ کھڑے رہنے کی سزا کیا کم تکلیف دہ تھی، ان پر سلاموں کی مصیبت۔ کم و بیش 1 گھنٹے کی سزا کے بعد اسی آفت جاں کو میری بے کسی پر رحم آیا اور پرنس سے کہا، یہ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس سوال پر پرنس چونک سے پڑے اور فرمایا، تم بیٹھتے کیوں نہیں؟ میں نے اس مرحمت خسروانہ پر پھر 7 سلام کیے اور بیٹھتا تو کیا، یوں سمجھیے کہ کرسی پر گر پڑا۔ پرنس نے اب اس کا تعارف شروع کیا، فرمایا، ان کا نام نجمہ ہے۔ میں نے عرض کیا، نجم صاحب کی خفگی کا ڈر ہے، ورنہ عرض کرتا بہت پیارا نام ہے۔ پرنس خوش دلی سے ہنسنے لگے۔ میں اس غیرت کمر کے سراپے کا جائزہ لیتا رہا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ بدن کے کس عضو کی توصیف میں شعر پڑھوں، کس پر مسلسل غزل لکھوں۔ بالآخر دل ہی دل میں شعر پڑھنے اور اس کا لطف لینے لگا۔ پرنس نے بمبئی کے ایک سفر اور وہاں کے حسن بے پناہ کی داستان چھیڑ دی۔ میں موقع سے بجا اور درست کہتا رہا۔ 9 بجے رات کو پرنس کے ADC حاضر ہو کر آداب بجا لائے۔ ان کے بعد 2 امیر زادے اور چند تنخواہ دار درباری حاضر ہوئے۔ سب کے آخر میں کمو میاں نے حاضر ہو کر سلام کیا۔ آج 10-12 مصاحبوں سے زیادہ نہ تھے۔ فانی، کیریو، پیا، امک جنگ، ڈھمک جنگ آج کسی کو یاد نہ فرمایا تھا۔ میں نے ADC سے آہستہ سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، یہ بزم خاص ہے، وہ لوگ بزم عام سے تعلق رکھتے ہیں، اس محفل میں ان کا گزر کہاں۔ 10 بجے رات کو ایک خوبصورت خادم نے پہلے پرنس کے آگے پھر اس محجبین کے آگے 2 شفاف میزیں رکھی۔ دوسرے خادم نے پرنس کے سامنے بادہ آتش رنگ کی 2 بوتلیں رکھ کر ایک ڈش رکھی جس میں بکری کے گردے اور کلیجی کے کباب تھے۔ ہو جگہ کبابوں کی خوشبو سے مہکنے لگی۔ پھر 3 بلوری جام جن کی صفائی دیکھ کر آئینہ بھی شرما جائے، بوتلوں کے پاس کرینے سے رکھ دیے۔ آج پہلی مرتبہ میں نے شراب کو بوتل کے اندر سر بمہر دیکھا تھا۔ اشارہ پا کر خادم نے ایک بوتل کی کاک کھولی جو وضع قطع میں عام بوتلوں سے جدا تھی۔ پرنس نے اپنے ہاتھ سے ان بلوری ساکروں کو بھرا،
ایک ساغر پرنس نے مجھے دینے کو کہا، دوسری بوتل خادم اشارہ پا کر دوسرے مصاحبوں کو دینے لگا۔ جس کے آگے پیالہ جاتا وہ اٹھ کر 7 سلام کرتا اور پیالہ خادم سے لے لیتا۔ نجمہ پرنس کے اشارے پر ساغر لے کر اٹھی اور میرے داہنے ہاتھ کی طرف آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور پرنس سے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، سرکار مجھے اس سے معاف فرمائیں، پینا تو کجا، میں نے تو آج سے پہلے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ مگر پرنس اس روز غالباً دل میں طے کر چکے تھے کہ آج صدق کو پلا کر ہی رہوں گا۔ فرمانے لگے، افسوس تم یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے لیے زحمت کون کر رہا ہے۔ ایسے موقع تو قسمت والوں ہی کے ہاتھ آتے ہیں۔ عمر بھر آج کا دن یاد کر کے فخر کرو گے کہ پہلے پہل مجھے کس کے ہاتھ سے شراب ملی تھی۔ پرنس نے کوئی عذر نہ سنا، وہ یہی فرماتے رہے کہ اگر اب تم نے ان کے ہاتھ سے شراب پینے میں عذر کیا تو میں آج سے تمہاری شاعری کا قائل نہ رہوں گا۔ بحث مباحثے میں 10 منٹ گزر گئے۔ جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اگر اب تم نے انکار کیا تو مجھے خود اٹھنا پڑے گا، میں سمجھ گیا کہ اب مفر کی کوئی صورت نہیں، فرار کے سب راستے بند ہیں۔ میں نے بمجبوری اس دلربا کے ہاتھوں سے جام لے لیا۔ استادہ ہو کر پرنس کو درباری سلام کیا۔ پرنس خوش ہو گئے، فرمایا یہ عقل کی بات ہے۔ میں نے یا غفور کہہ کر پہلا گھونٹ پیا۔